علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ آج کی صبح آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل کا استعمال کرنے والوں کے لیے روڈ پہ گرپ ہونا ضروری ہے۔ تو جناب آپ بائک سے گرنا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور بائک سے گر کے اپنی صحت کو خراب نہیں کیا جا سکتا، چوٹیں نہیں لگوائی جا سکتی، لیکن اس کے لیے آپ کو روڈ کے اوپر گرپ چاہیے، اور یہ گرپ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے سروس ٹائرز۔ اور سروس ٹائرز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپین سٹینڈرڈز پر جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ بنا ہوا بہترین ٹائر ہے، اور اعلیٰ کوالٹی کے پالیمر سے اسے تیار کیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سارے ٹائرز کے ڈیزائنز بھی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بائک جو ہے وہ خوبصورت دکھنے کے ساتھ ساتھ روڈ پہ گرپ رکھے، تو جناب ہم تو یہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ سروس ٹائر کا استعمال کریں، کیونکہ سروس ٹائر جو ہے وہ دنیا بھر کے 40 سے زیادہ ممالک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سروس ٹائر پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہے۔ اور خاص طور پہ اس کی جو ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ عام ٹائر سے 40% تک کم گھستا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شیلف لائف عام ٹائر سے 40% تک زیادہ ہے، اور بہت سارے ملکوں کی سرٹیفکیشن بھی اس کے پاس موجود ہے، جس کے اندر SGS سوئٹزرلینڈ اور US ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کی سرٹیفکیشن اس کے پاس ہے۔ تو جناب جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی حادثہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو روڈ پہ گریپ رکھنی ہے اور سروس ٹائر کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ بیوی بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ کا انتظار کرتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ روڈ پہ جب سفر کر رہے ہو تو وہ سفر محفوظ ہو، اور اس محفوظ سفر کا ضامن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف سروس ٹائر ہے۔ تو ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے، میں خود اپنی بائک کے اندر سروس ٹائر استعمال کرتا ہوں، جناب آپ بھی کریں تاکہ آپ کا سفر حسین بھی رہے اور محفوظ بھی۔ تو جناب آج خاص طور پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ملکی صورتحال پہ اور شہر کی سیاست کے اوپر، اور جو شہر کے اندر معاملات چل رہے ہیں مونسون کی بارشوں کے بعد، مختلف چوکوں چوراہوں میں اور محلوں کے اندر کام نہ ہونے کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور مین شاہراہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے لیے ہم نے آج گفتگو کرنے کے لیے فردوس رائے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو پاکستان تحریک انصاف کی MP بھی ہیں، اور ان کی اسمائل سے مجھے آج لگ رہا ہے کہ کافی مطمئن دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن میڈم میں مطمئن نہیں ہوں، اور بہت سارے سوال بھی آپ سے کروں گا، ان کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ بلال ڈوگر موجود ہیں جو کہ ہمارے اینکر پرسن ہیں سٹی 41 کے، تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ پہلے میڈم چھکا آپ پہ لگاؤں گا، کہاں گئے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام وعدے جو کیے جاتے تھے؟ 100 دن کا پلان دیا گیا، ہم فلاں چیز کر دیں گے، ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، روزگار اتنا ہوگا پاکستان میں کہ لوگ ترسیں گے، باہر سے آ کے نوکریاں کریں گے۔ جناب کہاں گئے وہ وعدے؟ آج تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو بے روزگار ہو چکے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی ڈیفینڈ کریں گے گورنمنٹ کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس کے بعد ایک ایسے حسین موقع پہ ہماری عید آنے والی ہے، اور بہت سارے مسائل جو گزر گئے ہیں، کرونا وائرس، ان سب سے نکلنے پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم تھوڑے سے مطمئن ہیں، اور اسی لیے میں مسکرا بھی رہی تھی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو ہے وہ ان تمام مسائل سے تھوڑے سے بہتر ریلیف میں آ گئے۔ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں، دیکھیں آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، اور آپ نے 72-73 سال تو گزارے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ابھی حکومت کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال میں آپ 6 مہینے تو بھی 3-4 مہینے تو آپ نکال دیں، جو ہم ایک ایسی وائرس میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری اپنی جو ایمانداری ہے، دیانتداری، اور جو ہماری موٹیویشن تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مسائل سے بچا لیا۔ آپ اگر آپ سوچیں تو وہ جو حالات انٹرنیشنلی لوگوں نے بھگتے ہیں، اور جس طرح ان کلیپس ہو گیا ان کا پورا سسٹم، الحمدللہ پاکستان میں مطلب ہمیں ایگری کرنا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہے۔ صحت کا سسٹم 72 سال میں، آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں کتنے ہاسپٹل ہیں جو کچھ آپریشنل تھے، کچھ نہیں تھے آپریشنل۔ ان تمام حالات میں سے نکلنا، اور اس طریقے سے ہم نے کنٹرول کر لیا۔ کیسے کنٹرول کیا میڈم؟ کوئی اقدامات مجھے بتائیں۔ اقدامات دیکھیں، بات سنیں، سب سے پہلے تو میری وہ جو ٹیم، جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، جو ہمیشہ ہم سے انوائے ہوتے تھے، انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی اس جو آفت تھی اس کے ساتھ انہوں نے لڑنے کی پوری کوشش کی، اور ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اس میں گورنمنٹ کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ دیکھیں، ایسے موقعوں پہ گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہم سب کا مطلب ایک فریضہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ
آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, آپ ووٹ لے کے آتے ہیں, گورنمنٹ جب آتی ہے اس کے بعد آپ سب لوگ کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب لوگ چلتے ہیں. دیکھیں ان کا اس کا بہت شکریہ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو لاک ڈاؤن کیا, گو کہ بہت لوگوں نے بہت ساری اس کے اوپر ڈسکس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہوا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی لوگوں نے تعاون کیا اور ہمارے ساتھ چلے. دیکھیں حق جو ہے رائے کا, آپ مطمئن ہیں جو اقدامات کیے گئے یا اس کے ہٹ کے کووڈ سے پہلے چلے جائیں؟ 1.5 سال آپ کہہ رہے ہیں, 2 سال میں سے تو 4 مہینے یہ والے نکال دیے, بقایا 1 سال 8 مہینے گورنمنٹ نے کیا کیا اس کا تھوڑا سا حساب دے دیں. آج آپ میرے سے یقین کریں گے میرے اوپر؟ دیکھیں میں ایک وہ ورکر ہوں جس نے گلی گلی محلے میں کام کیا ہوا ہے, اور 15-16 سال سے میں نے اس تحریک کو جوائن کیا. کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. کیا کیا میڈم؟ اچھا آپ سنیں نا, اب میری بات تھوڑا سنیں, حوصلہ کریں. دیکھیں خدا جانتا ہے کہ جس جگہ جس دن میں نے حلف لیا تھا, حلف لینے کے فوراً بعد میں نے اپنے جو ہیں وزٹ شروع کر دیے تھے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے مسائل جو ہم سنتے تھے وہ کیا ہیں. اب سب سے پہلے جو میں گئی ومن بیورو, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اولڈ ہوم, اس کے بعد آپ کی صنعت زار, جو خواتین کے ساتھ منسلک تھی چیزیں میں ان میں گئی. اب وہ 2 سال آپ پھر وہی بات ہے کہ میرے پہ اگر یقین کریں گے تو یہ ویری نیکسٹ منتھس ہیں جو میں نے حلف لیا اور اس کے بعد میں نے یہ چیزیں آبزرو کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں وومن بیورو ایک خواتین کا محکمہ ہے, اس میں سوائے ایک 17 گریڈ کی ایک آفیسر پلس ایک اس کے ساتھ میرا خیال ہے وارڈن ہے, وہ 2 لوگوں کے علاوہ 12 وہاں ملازمین ہیں. ان 12 ملازمین میں سے ایک بھی عورت نہیں ہے میرے بھائی. وہ جو 12 ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں اندر جانے کے وومن بیورو کے. اب مجھے بتائیں کہ جہاں میں گئی, میں نے وزٹ کیا, عورتیں رونے لگی کہ میم ہم یہاں آتے ہیں, ہمارے پاس ہم سے سارا کام لیا جاتا ہے, ہم سے صفائیاں کرائی جاتی ہیں, ہم سے کھانے پکوائے جاتے ہیں. مجھے وہ بتائیں وہ جو 12 آدمی ہیں کیا آپ نے دروازے پہ بٹانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ گورنمنٹ کا بجٹ نہیں لے رہے, وہ گورنمنٹ سے تنخواہیں نہیں لے رہے. ون تھنگ. ادر تھنگ, اس کے بعد جب میں اور تھوڑا سا آگے بڑھی تو وہاں پہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے آپ کی, اس میں بھی 12 کے 12 یا 15 جو بھی لوگ تھے, دے آر آل مین. اب مجھے بتائیں, میں ایک عورت ہوں, آپ میرے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں. اب وہ جو عورتیں ہیں وہاں پہ جب آپ ہراسمنٹ کے کیس سنتے ہیں اور وہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو مجھے وہاں جا کے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو قصے کہانیاں یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہوں گے. اب دیکھیں اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. میں نے جا کے اپنے راجہ بشارت صاحب سے, وہ ویلفیئر کے منسٹر تھے تب, یہ جو ہمارے اجمل چیمہ صاحب فیصل آباد سے, میں نے ان سے بات کی. اس کا مجھے کوئی مطلب فوراً اس کا نہیں ملا ریلیف. پھر اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اور لیجسلیشن میں ہمیں ضرورت ہے اپوزیشن کی, اور اپوزیشن آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. اس کے بعد پھر میں گئی صنعت زار میں. صنعت زار میں ایک ایسا آدمی سی او بنا ہوا تھا جو کہ ہراسمنٹ کے کیس میں اس کو فارغ کیا ہوا تھا, بٹ اسٹل ہی از ورکنگ دیئر. پھر میری اور سٹی 41 کی کاوش سے ہم نے وہ سارے کاغذات نکلوائے اور اس بندے کو وہاں سے چینج کروایا, اس کو نکالا, اور اس کے بعد اب وہاں بھی میل ایک ممبر, مطلب خواتین کا کام ہے, آرٹ کا کام ہے, مطلب سٹیچنگ کے یونٹس ہیں, سب کچھ, اور جو سی او بنایا ہے وہ عورت. مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ اگر عورتوں کو ہم پڑھانے پہ لکھانے پہ 52% آپ کی عورت ہوگی, اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ عورت کو اسائن نہیں کریں گے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو عورتیں پڑھی لکھی وہ کہاں جائیں گی. اسی طرح وہاں پہ بھی یہی کچھ تھا. پھر میں اب ہماری یونیورسٹی کی آپ مثال لے لیں, ومن یونیورسٹی, وہاں میرے جیسے کئی آپ جیسے اس لیے اپنی بیٹیاں بھیجتے ہیں کہ وہاں ان کو ماحول چاہیے کہ وہ وہاں پہ خواتین ہوں. اب آپ چلے جائیں میرے ساتھ, ابھی چلے جائیں, اور یہ سسٹم تو پہلے کے چلے ہوئے نا. 2 سال میں ہم کوشش شروع ہو گئی, آپ بالکل نہ گھبرائیں, ان چیزوں کو ہم نوٹس کر رہے ہیں, اور اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جب تک لیجسلیشن نہیں ہوتی ہم آگے ان چیزوں کو فوراً ان میں ریفارمز نہیں لا سکتے. لیجسلیشن کرنی کس نے ہے میڈم؟ ہم لوگوں نے کرنی ہے, اور ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں اپوزیشن بھی ضرورت ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں,
کہ جب یہ کویسچن آنسرنگ کا ایک ہوتا ہے, جو ٹریئر بینچ ہیں وہ بہت کم کویسچن کرتے ہیں, آپ کی اپوزیشن کویسچن کرتی ہے, کیونکہ 2 سال سے پہلے حکومت تھی پی ایم ایل این کی, ان کو پتا ہے ہم نے کہاں کہاں ہماری مسائل ہیں, کہاں ہم چھوڑ کے آئے ہیں. روز میرا ایک بھائی ہے یہاں پی ایم ایل این کا, وہ ایک نیا کویسچن وہاں ڈال کے آ جاتا ہے اور اس کا جواب مانگتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو ان چیزوں کی پتہ نہیں تھا, جیسے ہی گورنمنٹ بدلی آج ان کو یاد آ گیا جی فلاں جگہ پہ فلاں گٹر پہ فلاں پانی کا فلاں سکول میں فلاں یہ کمی. اب یاد سمجھ آئیے ابھی تو ہمیں تو میڈم چلیں مان لیا اس چیز کو, انہوں نے اپنے دور میں نہیں کیا, اس دور میں آ کے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ذمہ داری تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی ہے نا کہ ان مسائل کو حل کرے. آپ ان چیزوں کو نیگیٹو لینے کے بجائے پازیٹیو کیوں نہیں لے رہی, ان مسائل کو حل کر دیں تاکہ ان کا زبان ہی نہ کھلے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تو مطلب بڑی خوش ہوں اس چیز پہ کہ اگر ہم مل کے اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں پھر یہ کوارنٹین آ گیا جس کی وجہ سے کچھ چیزیں پینڈنگ ہو گئی, لیکن میں اس کو بہانہ نہیں کہتی. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں. میں نے خود وزٹ کیا ہے واسا, آپ کے ویسٹ مینجمنٹ کے وہ سارے ایک سسٹم یہاں تھا. کیا کہتے ہیں آپ, واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کی آپس کی آج تک لڑائی نہیں ختم کر سکے ہم لوگ. اسی حوالے سے بلال سے پوچھ لیتے ہیں میڈم کہ بلال واسا اور آخر ویسٹ مینجمنٹ کی لڑائی کیا ہے, ایک پیج پہ آ کے کیوں نہیں کام کر رہے؟ پہلے میں تھوڑا سا میڈم سے بات کر رہے تھے, میں غور سے سن رہا تھا کیونکہ تینوں چیزوں کا جو انہوں نے ذکر کیا نا اس کے اندر میں ذاتی طور پر ذاتی حیثیت سے گواہ ہوں. کیونکہ جس دن انہوں نے وومن پروٹیکشن بیورو کے اندر گئی ہیں تو اس کے اندر جو بیسکلی شاہدہ ہماری رپورٹر ہیں اس کے لیے گیٹ بند کر دیا گیا تھا, اسے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا. اور ایک ایم این اے نے میڈم کو فون بھی کیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنے, آپ ایک ایم پی اے بنے اور آپ مخصوص اس چیز کی ایم پی ہیں. یہ وہ الیکٹیبل ایم این اے ہیں جس نے فون کیا تھا, مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے, لیکن چلیں وہ اس لیے کیونکہ جب میں دوبارہ میڈم کے ساتھ وہاں گیا ہوں تو اس عورت نے روئی ہے اور اس نے بعد میں کہا آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں. میں کہا میں ہراساں کر رہا ہوں, واش روم وومن پروٹیکشن بیورو کے واش روم صاف کرنے کے لیے مرد رکھا ہوا ہے, کتنا بڑا سوال نشان ہے. اس بات میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ نہ ہم پی ٹی آئی سے نہ نون لیگ سے, تو آخر کار نون لیگ نے بھرتیاں کی ہیں تو کیوں کی تھی, یہ بات سے ہم سیکنڈ کریں. دوسری چیز جو سندزار والی میں نے خبر اس کی چلائی تھی کہ ایک شخص وہ موجود ہے جس نے خواتین کو ہراساں کیا, وہ ابھی سیٹ پہ موجود ہے, وہ ہٹوایا گیا باقاعدہ نے. لیکن ان کی ایک چیز میں جو گڈ اور خاص طور پہ وومن یونیورسٹی کا, یہ مجھے خود وی سی کے پاس لے گئی, ایون کہ مجھے کہا اپنی گاڑی چھوڑے میرے ساتھ بیٹھیں, وی سی کے پاس جانا ایک کام ہے. میں کہا میڈم مجھ سے کام کروانا ہے, کہتے ہیں آپ ساتھ تو بیٹھو. یہ وی سی کے پاس لے گئی ہوں, جا کے انہیں کہتی ہیں سٹی 41 والے بیٹھے ہیں. اچھا انہوں نے ان کا ٹیکنیک بڑی اچھی تھی, انہوں نے سب میرے اوپر ڈالا کہ یہ پوچھ رہے ہیں اتنے سارے مرد کیوں رکھے ہوئے ہیں اندر. اب وہ میڈم کے ایک بار, اور میڈم کا جواب میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا بلال میں اپنے لیے, یہ میڈم گواہ ہیں اور میں پاس بیٹھا تھا, ہم 3 اس کمرے میں تھے. میڈم کہتی میں لاہور جب پنجاب یونیورسٹی سے آئی نا تو میں اپنے کلرفل کپڑے لے کے آئی تھی, ذرا تھوڑی شارٹ شرٹس بھی لے کے آئی تھی, میں یونیورسٹی وومن جا رہی ہوں پہنوں گی, تھوڑے ذرا میں بھی اپنے آپ کو کلرفل کروں گی. کہتی جب میں یہاں آ گئی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے برقع پہننا پڑے گا جتنے مرد اس یونیورسٹی کے اندر ہیں. یہ وائس چانسلر وومن گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی جو مدینہ ٹاؤن والی ہے اس کی وائس چانسلر کے الفاظ ہیں. تو ان کی ایک چیز میں سیکنڈ اس لیے کروں گا کہ جب بھی کوئی پرابلم فیصلہ آباد میں ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے ایک کال کی ہے کہ میں نے کہا میڈم یار آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. تو انہوں نے کہا بلال یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں مجھے ایک لیٹر لکھ دیں کیونکہ مجھے ایک پہلا تجربہ ہے اسمبلی کا, آپ مجھے یہ بتائیں میں ریکوزیشن پیش کروں گی, مجھے اس کی شکایت نامہ دے دیں اور میں ریکوزیشن پیش کر دیتی ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ میں اسمبلی کے فلور کے اوپر سوال پٹ کر دوں. واسا اور ایف ڈبلیو ایم سی اور واسا کی لڑائی بیسکلی جو اس وقت جبار صاحب بیٹھے ہیں ایم ڈی واسا, ان کی شرارت تھی اور فقیر محمد چودھری کے کاندھے پر رکھ کے یہ بندوق چلائی گئی تھی. اب بندوق ان کے اپنے کاندھے پہ آ چکی ہے, اب وہ پھنس گئے. لیکن اب فقیر محمد چودھری تو رہے نہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے خود کاندھے پہ آ چکی ہے. یہ باقاعدہ ایف ڈبلیو ایم سی کے آفس میں بیٹھے مجھے اور ایک اور آفس میں بیٹھے پی ایچ اے کے صاحب نے بتایا کہ اب روز جبار صاحب ایف ڈبلیو کمشنر صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کو کال کرواتے ہیں کہ ذرا ہاتھ تھوڑا کرو اور ساڑھے نال تعاون کرو, کیونکہ اب اپنے سر پہ پڑ گئی ہے نا. اور بندوق ہے کیا جو ان کے سر پہ پڑی, کیا بندوق ہے کیا جو بندوق ہے, بندوق شرارت ہے. شرارت کس قسم کی ہو؟ جیسے یہ یہاں سے ایف ڈبلیو ایم سی کی کوڑا اٹھا کے دیوار کر دی, یعنی کہ ان کے خیال میں وہ اپنی جوریڈکشن کو تھوڑا اوپر کرنا چاہتے تھے کہ واسا ایک بڑا ادارہ ہے, واسا آپ کو اپنی جگہ نہیں دے گا, واسا اپنے ڈمپن دے گا. اب دیکھیں اگر ایف ڈبلیو ایم سی جیسے آپ کہہ رہے ہیں شرارت کرتی ہے, وہ واسا کے ساتھ کیا, نہیں واسا کا وہ ایک شخص اگر شرارت کرتی ہے وہ کیا کرے گی شرارت ایف ڈبلیو ایم سی کے ساتھ؟ دیکھیں نا آپ کی جتنی ڈرینیج کی صفائی ہے وہ رکھ کے ڈی سالٹنگ کر کے اوپر رکھ دی. اب ڈی سالٹنگ کے اوپر کہہ رہے ہیں جی یہ اٹھانا واسا ایف ڈبلیو ایم سی کا کام ہے, یہ ایف ڈبلیو ایم سی کا کام نہیں ہے. اب میونسپل کارپوریشن نے کتے مار کہہ دیے جی یہ اٹھانا
FWMC का काम है कुत्ते मारना। उन्होंने कहा जी कुत्ते उठा तो हम लेंगे, मारना तो हमारा काम नहीं है, हमारे पास तजर्बाकार माहिरीन नहीं है जो गोलियां देंगे। फिर हमने उसके खबर चलाई, ये सीईओ काशिफ रज़ा अवान ने हमारी खबर पे एक्शन लिया। उन्होंने कहा चले जी हम उठाने के लिए भी तैयार हैं। अब डीसॉल्टिंग भी उठा रहे हैं FWMC, लेकिन उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अब अदारे हैं, ये सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन है, वासा, FWMC, PHO, सब ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन है एक गवर्नमेंट के अंदर। अगर इनकी वो क्लैश है तो डीसी और कमिश्नर कहाँ हैं? उनको चाहिए इनके अंदर इंटरफेयर करें, उनको बैठ के एक टेबल पर उठाएं। मेरे ख्याल में फैसलाबाद में जो ज्यादा मसाइल हैं वो इस वक्त, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, उनकी गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी पूरी तगड़ी है। डोगर साहब ने मेरे परसों प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी का इस पर पूरा जोर लगा हुआ है कि पीटीआई को फ्लॉप कर दे। आखिर इसकी वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, मैडम आप एग्री करती हैं इस चीज से कि ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मानती? टू सम एक्सटेंड, लेकिन इस वक्त हम कुछ मतलब आप मानते हैं कि किसी ना किसी जगह पे आप देखिए ना, ये तो इमरान खान साहब ने यहाँ माना फैसलाबाद में जब एकेडमिक का इफ्तिताह तो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब अब फाइलें लेट नहीं होंगी क्योंकि अब नैब का दायरा हमने बढ़ा दिया कि आप पे ज्यादा कम करप्शन के चार्जेस पे पकड़े जाएंगे, अब तो साइन होंगी। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी, इस वक्त जो आपकी फैसलाबाद की इंतजामिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं। डीसी के मान लेते हैं, बाकी नहीं, डीसी के अलावा भी नहीं, एसीज बड़े जबरदस्त हैं। देखिए टीम में एक रिदम है, उनकी कोऑर्डिनेशन है, वो उनकी मान रहे हैं और वो काम आपके हो रहे हैं। मैडम एक तरफ आप कह रही हैं बात नहीं मानते, दूसरी तरफ उनकी तारीफ करती जा रही है, आखिरकार सिलसिला क्या है? मैं आपको बता इसका जवाब दूंगा आपसे, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ फिरदौस राय मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैडम क्या कहेंगी आप, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। देखें बात सुने, इस वक्त जो हमारी टीम है वो एक पेज पे है फैसलाबाद की। इसी वजह से हम काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स, क्वारंटीन सेंटर्स थे उनको विजिट किया। उसके अलावा बहुत हार्ड टाइम था। मेरे एसीज बेचारे खुद, वो जो लोग आपके आते थे बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी आते थे, उनको जाके कन्विंस करना, इट वाज नॉट इजी टास्क। आई थिंक मैं भी उनके साथ गई। कुछ औरतें जो थी ऐसी थी, वो उनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रडिक्शन करती थी कि हमें क्यों रखा गया है, कैसे है, 3-3 दिन बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहरहाल मैं उनको सलूट पेश करती हूँ और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह अगर यही टीम चलती रही तो फैसलाबाद बहुत आगे जाएगा। देखिए बात सुने, अब आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि 2 साल से पहले गवर्नमेंट किसकी थी। यहाँ पे हमारे जितने कमिश्नर हैं इस वक्त वो एडिशनल सेक्रेटरीज बैठे हैं और वो बड़ी बड़ी हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये आप माइंड में रखें। अच्छा, जब कोई इशू हम उठाते हैं, मेरा DPS स्कूल का एक इशू चल रहा है और उसके ऊपर मैं बड़ी मशकूर हूँ अपने CM साहब की कि उनको जब वो चीज़ें पहुँची, उन्होंने उसके ऊपर मतलब इंक्वायरी की और इंक्वायरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद वो जो रिपोर्ट गई वो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास गई। लेकिन जब वो सीनियर जो यहाँ कमिश्नर थे वो इस वक्त एडिशनल और सेक्रेटरीज आप समझ गए हैं उस चीज़ को, उस बड़े ग्रेड्स पे पहुंच गए हैं। अब जब यहाँ का कोई मामला उनके पास पहुंचता है वो उसको कोशिश करते हैं कि उसको दबा दिया जाए। तो ये देखें, जब आप दबाते ही रहेंगे चीज़ों को, और हमारी हुकूमत जो अपनी नैरेटिव के साथ आई है, जो मैं खुद चाहती हूँ कि फैसलाबाद में या पाकिस्तान की जो करप्शन है उसको हाईलाइट ना किया जाए, सिर्फ उसके ऊपर काम भी किया जाए, उस पर लेजिस्लेशन हो, उसके ऊपर हम लोग आगे आगे बढ़ें। मुझे ये बताएं, जब आपका यहाँ से इशू उठा और लाहौर जाके वो डंप हो गया तो वो इशू क्या रहेगा, उसकी कितनी अहमियत है। DPS स्कूल्स या बाकी स्कूल्स या गवर्नमेंट के स्कूल्स, ये वो जगह हैं जहाँ से हमने अपनी नेशन बिल्ड करनी है, हमने अपने बच्चे बनाने हैं, हमने उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। जब आपके प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका कोई ओनरशिप नहीं किसी के पास, उस पर सिर्फ हम क्या समझते हैं कि इसमें सिर्फ हमारे जो वर्कर लोग हैं उनके बच्चे जाएं और वो स्कूल से वापस आ जाएं, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। मैडम थोड़ा तरक्याती कामों के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी जहाँ से बहुत सारे पलंदे गुज़श्ता गवर्नमेंट के ऊपर डाले जाते हैं, 2 साल गुजर गए, आखिरकार 2-3 साल और रह गए हैं, कितनी देर तक ये सिस्टम जारी रहेगा? आप काम करना कब शुरू करेंगे? मेरी बात सुने, मुझे आप तो माशाल्लाह यूथ हैं, आप तो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। मैडम मैं करता हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जब बुनियाद सही नहीं होगी किसी भी बिल्डिंग की, हवा आएगी वो गिर जाएगी। मैडम हर गवर्नमेंट की तरह आप ये बात कर रही हैं, मैं इस चीज से बिल्कुल आपकी अग्री नहीं करता, लेकिन आपको अभी काम, अब
फैसलाबाद कारपोरेशन के पास जो है वो 3 से 4 अरब रुपए का बजट पड़ा हुआ है, लेकिन वो लगा नहीं रहे। पैच वर्क हो रहा है, सड़कें बहुत सारी बनने वाली हैं। मैं पैच वर्क के हक में ही नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी बुनियाद सही करें। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर भी बात कर रही हूँ। देखिए, हमारे साइड के ऊपर आप जब बाहर जाते हैं, आप देखते हैं सिस्टम्स को, और जरूर मेरे ये जो लोग बड़े बड़े लोग जहाँ मुख्तलिफ सीट्स पे बैठे हुए हैं उनको भी पता होगा। देखिए, आप एक सड़क बना देते, उसका पैच लगा देते हैं, हमारी बारिश आती है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, सड़क तो टूट गई। जब तक हम उसके साइड्स पे वो ड्रेन नहीं डालेंगे, बरसाती नाले नहीं बनाएंगे, जब तक उन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से, चाहे थोड़ा काम कर ले, जो भी गवर्नमेंट आए वो थोड़ा काम करे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड बेहतरीन कर लेंगे, ये एक सड़क बन जाए मिल्लत रोड, लेकिन इसके ये जो गंदे नाले हैं, इनके अंदर क्या ड्रेनेज नहीं जा सकता? अभी पीछे मेरा ख्याल है दो साल पहले आप हाल भी खुद ही बताई जा रहे हैं, वैसे काम भी नहीं हो रहा। ये आखिर मसला क्या है? मसला इशू कहाँ पे आ रहा है? आप तरक्याती काम शुरू क्यों नहीं कर रहे? मसला ये है कि हम नए दौर की नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं। अब ये जो सड़क मिल्लत रोड की, आपको पता है 2-3 साल पहले बनी है। अब इसके देखें, यहाँ पे सेम नाला आपके सामने है ना, है कि नहीं है? उसके अंदर अगर हम साइड्स पे वो ड्रेनेज लगा देते और उनके अंदर वो पानी चला जाता तो ये सड़क टूटती। जब तरक्याती फंड मिलते हैं, वही पुरानी सड़कें, उन्हीं पुरानी सड़कों के ऊपर हम पैच वर्क कर देते हैं और दैट्स इट। 2 साल में फैसलाबाद के अंदर कौन सी पुरानी सड़क के ऊपर आपने कोई सड़क? इतनी जल्दी बात सुने, आपको फंड्स मिल गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ठेकेदार भी वही, सड़कें भी वही, बंदे भी वही, क्या करें आप लोग, हम लोग? एमपी भी वैसे कुछ मैडम, लेकिन बात मैं फिर वही कर रहा हूं मैडम, आप उस बात पे नहीं आ रहे, बात घुमा रहे हैं। मैं टू द पॉइंट आपसे पूछता हूं कि 2 साल के अंदर आपने किसी रोड को तामीर नहीं करवाया, कोई तरक्याती काम नहीं करवाया, बजट होने के बावजूद, आखिर क्यों? नहीं, देखिए, आपने देखे नहीं होंगे, काफी जगहों पे बैनर्स तो लगे हुए हैं कि ये सड़क इतने वो मिलियन में बन रही है, इतने में बन गई है। देखिए, बात सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम को पूरे को बदलना है। इट्स नॉट इजी टास्क। आई थिंक सो हनान मैडम ना। अब आप एक साथ मेरे साथ चले, अभी यहाँ पब्लिक हेल्थ का ऑफिस है, पब्लिक हेल्थ का ऑफिस, और उसके आगे जो नाला खुला हुआ है और जो वहां पे गंदगी है, वो मेरा ख्याल है मैं बचपन से ही वो देख रही हूँ। अब जब वो मतलब अब भी इस वक्त भी मैंने उसको पॉइंट आउट किया है और मैंने पब्लिक सर्विस के उस डिपार्टमेंट को जाके कहा है कि खुदा के लिए पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसके इर्द गिर्द तो सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम वहां से गुजरते हैं, हम आंखें बंद करके गुजरते हैं। मुझे देखिए 2 साल हो गए मुझे आए हुए, 6 महीने 3-4 महीने आप निकालें, लेकिन क्वारंटीन भी मैं थी, उसके बावजूद मैं अपना काम करती रही हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तानी, फैसलाबाद के लोग तमाम, हम सब मिलके जब तक आंखें नहीं खोलेंगे, हम ये आपकी ऑब्जर्वेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं इनसे बिल्कुल ये नहीं कि डिसएग्री कर रही हूँ। देखिए, हमारा पाकिस्तान के लिए अगर हमने इसको आगे लेके चलना है तो हर बंदे की इनपुट होनी चाहिए। आप बातें कर रहे हैं, इसके बाद आपको जो है आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर वेलकम। हमें उन एमपीएस के पास जाना चाहिए, उसके बाद अगर वहां से हमें कोई जवाब अच्छा ठीक नहीं मिलता तो हमें ऊपर भी जाना चाहिए कि हमें ब्यूरोक्रेसी से पूछना है अपनी सारी से कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और ये काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। मैं अभी 1-1.5 महीने का हम सेशन करके आए हैं, 7 को हमारी असेंबली फिर शुरू हो गई है। जब तक लेजिस्लेशन नहीं होती प्रॉपर और आप और अपोजिशन हम मिलके इन चीजों को नहीं देखते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैडम, हमारा मकसद तनकीद करना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि चीजों को पॉइंट आउट किया जाए, क्योंकि आप बड़े बेहतर अंदाज में असेंबली के अंदर बहुत सारे, जैसे आप मसाइल बता रही हैं कि मैंने उजागर किए, तो हम ये भी चाहते थे कि ये मसाइल भी पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि आप उजागर करें ताकि लोगों के जो काम नहीं हो रहे। आई एम रियली थैंकफुल टू माई यूथ, आप भी उसी में इंक्लूड हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें जरूरत है, सिर्फ 2 आंखों की जरूरत नहीं है, हमें 72 करोड़ अवाम की आंखों की जरूरत है। आपने कराची का हाल देखा, अब वहाँ क्या है? अब देखिए, हर दफा बारिशें आती हैं, हम लोग और डिजास्टर मैनेजमेंट के आपके महकमे भी बने हुए हैं, वहाँ हम तनख्वाहें भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर अमल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिलाल से इस हवाले से पूछ लेते हैं। बिलाल, क्या कहेंगे, बरसात की वजह से जो नशेबी इलाके पानी खड़े हो गए, उस पर वासा की कारकर्दगी मुतमिन थी?
ویسے میڈم کا اشارہ جو منتخب نمائندوں کی طرف تھا نا، بار بار ایم این اے ایم پی ایس کچھ کام نہیں کر رہے، تو وہ ہنس بھی رہی تھی ساتھ میں، اس مسکراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں. آپ کو 2-3 بار انہوں نے جواب دیا جب آپ نے کہا میں اس کا سوال کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ وقت آپ کو بھی دینا تھا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب یہ کہہ رہی آپ نے کہا نا بات گول کر رہی ہے تو میں ہنس پڑا، مسکرایا کہ میڈم جن کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا ان ایم پی ایز ایم این ایز، یہ بات صحیح ہے کہ کچھ ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے موصوف یہ کرتے ہیں کہ یہ پیچ ورک ہے نا. فار ایگزامپل میری گلی ہے، انہوں نے مجھے بلال کو oblige کرنا ہے تو اس گلی کو 3 بار بنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے یہ ٹوٹ کیوں رہی ہے، اس کا کوئی آخرکار دیکھیں پوری اسی دنیا. لیے تو جناب میں پوچھ رہا ہوں کہ واسا کی کارکردگی کیا ہے اس کے اندر، یہ جو بارشیں پڑی ہیں نشیبی؟ واسا تو ایک رہ گیا اس وقت، چندے والا ادارہ رہ گیا. جو آپ ایک واسا کا پروجیکٹ بتا دیں جو اس وقت واسا نے خود بنایا ہو. واسا تو ٹوٹلی فنڈنگ بائٹ سے آئی نون لیگ کے دور کے اندر، کوئی فرانس سے آ رہی، کوئی جاپان سے آ رہی، کوئی جائکا، کوئی جائکا کا نے بڑا سپورٹ کیا اور بہت سارے پانی کے پلانٹس وغیرہ لگانے کے لیکن حنان اس کے اندر مین پوائنٹ میں میڈم سے ریکویسٹ کر چکا ہوں، میں پھر اپنے فلور کے اس پروگرام کے توسط سے ایک پھر موقع لوں گا اور انہیں پھر اس چیز کا کہوں گا. کابینہ کے اندر ایک ریکمنڈیشن پڑی ہے 2006 سے کہ واسا کا ٹیرف ریوائز کیا جائے. یار 1-3 مرلے کے گھر جب 1.5 مرلے 5 مرلے گھر کے اوپر 150 بل ہے آپ کا، کیسے واسا چلے گا؟ ایٹ لیسٹ اس بل کو 500,000 اس راؤنڈ فگر میں آنا چاہیے کہ انہیں کچھ پیسہ آئے گا تو وہ کما کے لگائیں گے. ایف ڈبلیو ایم سی ہے وہ پیسہ اپنا کہیں اور سے کما رہی ہے، پی ایچ اے اشتہاروں سے کما رہی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. اچھا، خاص طور پہ واسا کی بات کی جائے تو چنیوٹ سے پانی فیصل آباد کے اندر لایا جاتا ہے، بڑی موٹرز وغیرہ لگائی گئی ہیں تاکہ پاکستان جو فیصل آباد کی عوام ہے اسے میٹھا پانی دیا جا سکے. کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے زمینی پانی کو فلٹرز کے ذریعے یوٹیلائز کر کے عوام تک پہنچا سکے؟ کیونکہ میرا خیال ہے بڑی انکم چاہیے ہوتی ہے چنیوٹ سے یہاں تک لانے کے لیے پانی، اور پائپنگ کی گئی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کوئی اس طرح کا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں کوئی اپنا زمینی پانی یوٹیلائز کیا؟ کیونکہ میرا ایک تعلق دیہات سے ہے اور میں ایک کسان کا بیٹا ہوں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے فیصل آباد سٹی کا پانی اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم اسے یوٹیلائز صاف کرے ہوئے، کیونکہ یہ کیمیکل ہے. کیمیکل نکال بھی لیں گے وہ پانی پھر کسی اور کام کے لیے یوز ہوتا ہے، پینے کے لیے یوز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیمیکل ملا پانی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ وہ کیمیکلز آتے کہاں سے ہیں؟ وہ کیمیکل فیکٹری سے. یہ فیکٹریز کیوں نہیں بنتی؟ یہ میں آپ کو یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر فیڈمک بن گیا، فیصل آباد کے اندر علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ بن گئی، یہ فیکٹریز کیوں نہیں شفٹ ہوتی؟ اور بہت بڑے بڑے یونٹ ہیں، اتنے بڑے یونٹ ہیں کہ آپ حیران ہیں کہ یہ ابھی بھی فیصل آباد سے باہر نکلنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ دیکھیں آپ ایک غریب کی 4 بھینسیں ہیں، وہ تو اٹھا کے ڈالے میں پھینکتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. فیکٹری آپ سے اٹھائی نہیں جاتی، کیوں؟ وہ گیٹ ہی نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں آپ کی اوقات ہی نہیں تھی آپ کو گیٹ سے اندر آنے دیں، جس میں میرے خیال میں شیخ خرم شداد کو پہلے قدم اٹھانا چاہیے، وہ آگے بڑھے. ان کی فیکٹری کے اندر ایک خبر بھی چلی تھی شیخ خرم شداد لیکن ان کے ریفائنر لگا ہوا ہے، وہ پانی صاف یہ نہ کریں، یہ پانی صاف کر کے پھینک دیں، بس کیمیکل اس میں سے ایگزمپٹ کر دیں تو پانی بچ جاتا ہے. جو شیخ کر رہے ہیں ایک اور طریقہ واردات ہوتا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ انڈسٹریز جو یہاں پہ موجود ہیں، چمنیاں جو لگائی گئی ہیں ان کے اندر فلٹرز لگائے گئے ہیں. اب فلٹرز وہ چلائے تب جاتے ہیں جب کوئی چیکنگ کے لیے آتا ہے، یا پھر آپ کی جو واٹر فلٹریشن ہے وہ تب چلائی جاتی ہے جب کوئی چھاپہ مارنے آتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ خاص طور پہ ان کو سوئچ آف کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بجلی کی کنزپشن نہ ہو. اور کچھ ان کے بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں محکمہ مالیات کے اندر کہ چیکنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جناب، آپ اسے دیکھ لیجئے گا اور جب آئیں تو وہ چلا دیجئے گا. یہ سسٹم جو ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں وائنڈ اپ کروں گا. شیخ صاحب کی جو فیکٹری ہے نون لیگ کے دور میں جب اس پہ پرابلم ہوا، جو انہوں نے اس دن فلور آف دی ہاؤس بھی کہا، رانا ثناء اللہ صاحب کو مخاطب کر کہا کہ یہ لوگ اس سوچ کے حامل ہیں، انہوں نے میری چمنی بند رکھی. ایون رانا صاحب اسے صاف کر کے شیخ صاحب صاف کر کے پھینک رہے تھے پانی کو، اور بعد میں وہ ثابت بھی ہوا. تو اب میں میڈم کہوں گا تاکہ وہ آگے سسٹم کے اوپر بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں، جو میں بات اسکولوں پہ کرتی ہوں، جو میں جب دیکھیں ہمیں تربیت ہی نہیں وہ ملتی. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ کوئی آ جاتا ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں، جب آپ کی تربیت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم آئندہ بھی اپنی نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. دیکھیں اس کے لیے ہماری کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. میں جب بھی بیٹھتی ہوں میں یہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے گورنمنٹ کو اوبے کرنا ہے. دیکھیں جب ہم ریاست مطلب اسٹیٹس اور اپنے ملک یا اپنی انتظامیہ کو اوبے نہیں کریں گے تو ہمیں اس کی بے برکتی بھی پڑتی ہے. یہ اللہ کا بھی حکم ہے. دیکھیں ہر دور میں بیت المال بنے، ہر چیزیں بنی، زکوٰۃ کا ہمیں حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے کریکٹر کے اندر ایک دینے کا، ایک اپنی مطلب بہتر نظام کو چلانے کا ایک سسٹم قرآن پاک میں بھی موجود ہے.
جب تک ہم یہ چیزیں نہیں، اب دیکھیں کرونا آیا، کرونا نے ہم لوگوں کو الارم کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اب دیکھیں سڈنلی لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم نے قناعت کی نا، ہم نے کوئی نہ کوئی اس کا سوچا. ہم لوگوں میں نہ قناعت ہے نہ توکل ہے. توکل ہونا چاہیے. میڈم بریک کا وقت ہو گیا تو آپ توکل رکھیں، میں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ کوشچننگ کروں گا. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ صحیح. خوش آمدید. فردوس رائے صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزید گفتگو ان سے جو ہماری شہر کی سیاست ہے اس کے حوالے سے کریں گے. میڈم آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے ان ایم پی ایم این ایز کا نام تو آپ کے اپنی ہی پارٹی کے ذہن میں چل رہے ہیں لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کریں، وہ اگر دیکھ رہے ہیں اس شو کو تو اپنے حلقے کو سنوارنے کے لیے جو اقدامات ان کو کرنے چاہیے وہ کریں. دیکھیں بات سنیں، آپ بار بار یہ بات نہ کریں. میں پرانے ایم پی ایس کی بھی بات کر رہی ہوں کہ جب تک ہم لوگ سارے پرانے ایم پی ایس کی بھی بات کر رہی ہوں، یعنی موجودہ ہیں وہ بھی ہیں اور پرانے بھی ہماری ہیں. جماعت میں میرا خیال فیصلہ آباد سے تو کوئی ایسا پی ایم ایل این سے نہیں آیا. پرانی آئے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں، یہ ابھی گٹ والے اور یہ جمرے والی سڑکیں تو نہیں بنی ہے نا، ابھی بنی ہے نا ہمارے آنے سے کچھ دن پہلے. اب چلے ابھی بارش ہوتی ہے، اب وہ گٹ والے کا جو پل ہے اس کے نیچے جو پانی کھڑا ہوگا، یہ مطلب اس میں اگر یہ ڈرینیج کا سسٹم کر دیتے تو یہ ہمیں پرابلم نہ آتا. وہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ پل جو ہے وہ جو ختم ہو جائے گا، اس کا سڑک ختم ہو جائے گی. اب وہ پھر وہی ایم پی اے میرا آئے گا، دوسری حکومت کا آئے گا یا پی ٹی آئی کا آئے گا، وہ پیسے پھر اٹھائے گا اور اسی سڑک پہ لگا دے گا. دیکھیں میرے وہ غریب عوام، میرے وہ غریب لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ سٹرگل کی ہے، جو نیا پاکستان دیکھنے کے لیے میڈم ایک ایم پی اے ہو کہ آپ کو یہ ان تمام چیزوں کی سمجھ ہے، تو وہ لوگ جو کہ انجینئرز ہیں ان چیزوں کو بنا رہے ہیں ان پہ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہے. جب کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کیا جاتا ہے تو ان سے ذمہ داری یا کسی قسم کی گارنٹی کیوں نہیں لی جاتی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی یا کس طرح سے کیا جائے گا، کتنی دیر تک یہ رہے گا. پھر وہی بات سسٹم پورے ابھی میں نے یہ ساری تجاویز دی ہیں. اب دیکھیں اس سسٹم کو پورا چینج کرنا پڑے گا. ابھی میڈم آپ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ کا سر پکڑتی جا کے؟ آپ کی تو ایکسیس ہے وہاں تک، آپ جائیں ان کو پکڑے انہیں کہ سسٹم چینج کریں. تمام باتیں ان کے گوش گزار کر چکی ہیں. میری بات سنیں، ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے انجینئر جو ہیں مجھے ان پہ فخر بھی ہے. اچھا ایک طرف انجینئرز پہ میڈم آپ کو فخر ہے، لیکن اڈاپٹ کرنی چاہیے چیزیں. ہم فیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ریفریشر کورس کراتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ہمارے انجینئرز کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں پیسہ بار بار میں وہی بات کر رہی تھی کہ میرے نیا پاکستان کی انتظار میں میرے گلی اور محلے میں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا کہ کس وقت آئیں اور ہماری وہ گلیاں پکی کریں. وہ پیسہ اگر ہماری مین شاہراہ پہ لگ جائے گا، مین پل پہ لگ جائے گا تو میں ان لوگوں کے کام تو نہیں کرا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ میرا جو اپنا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں اپنے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کی گلیاں محلے ان کو پانی دینا چاہیے جن کے پاس بیچاروں کے پاس کبھی بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. اس کے لیے اب خان صاحب نے جو ہماری جو کنسٹرکشن کمپنیز بنا رہے ہیں اور جو ہم لوگوں کے لیے جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہو جائے گا کہ ان کے لیے 5 مرلے کا 3 مرلے کا وہ جو گھر بنا رہے ہیں اس پہ ٹیکس ریلیکسیشن بہت زیادہ انشاءاللہ بہت کچھ ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ اسی کی عکاسی کر رہی ہے نا. یہ جو نئی سوچ ہے، نیا آگے چلنے والا زمانہ ہے، اس کے لیے دیکھیں میں جو سمجھ رہی ہوں اس وقت، میرے جو لوگ ہیں، میرے جو آپ جیسے بچے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے فارم ہاؤسز ہوں، ہمارے بہت بڑے بڑے گھر ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 مرلے کا 3 مرلے کا بھی گھر ہو اور لیکن اس کے اندر پوری فیسلٹیز ہوں اور وہ سسٹم کے ساتھ چلے. اچھا میڈم کبھی ایم پی ایم این ایز جو آپ کے شہر میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے، میرا یہ سوال ہے، چلے مانا ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے بہت سارے مسائل اجاگر کرتے ہیں، کچھ حل ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، لیکن اپنی اپروچ کو، اپنی اپیل کو سٹرونگ بنانے کے لیے کبھی آپ نے جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی میٹنگ کی کہ ہم سب اکٹھے ہو کے جائیں گے اور اس مسئلے کو بیان کریں گے؟ جب 5-7 ایم پی ایم این ایز اکٹھے جا کے وزیر اعلیٰ کو کہیں گے اس کا امپیکٹ اور ہوگا، اور جب آپ اکیلے کہیں گے اس کا امپیکٹ اور ہوگا. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور قابل ادب ہیں. دیکھیں وہ شخص ایسے ہیں کہ وہ جب سب سے پہلے آپ کی مین جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا اس کو دیکھا جاتا ہے. وہ ہر ایم پی اے کو عزت دیتے ہیں اور خاص طور پہ خواتین کو وہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں.
اس لیے میرے جتنے کام ہیں میرے اوپر انہوں نے فوراً ڈائریکٹیو ایشو کیے ہیں، جس کے اندر یہ ڈی پی ایس اسکول کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اسپورٹس کمپلیکس میرے نظر ہے سلیمی چوک میں، اس کے اوپر اس کے بعد اور بہت سارے ایسے ترقیاتی کام میں بار ترقیاتی کام دیکھیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہی میں آپ کو بار بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا اسپورٹس کمپلیکس ہے، اگر اس پہ پہلے والے سارا فنڈ نہیں ہے، ابھی پھر جاؤں گی میں نیا لے کے آ جاؤں گی. اصل میں بات آتی پریورٹی کی، میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں پریورٹی کیا ہے. پریورٹی سب سے پہلے بیسک چیزیں، اگر کسی کی گلی خراب ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہے تو میڈم سیوریج سسٹم خراب ہے، پہلے اس کی پریورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ اسپورٹس کمپلیکس کی. وہاں پہ بعد میں آتا ہے. اگر ایک شخص جو کہ اسپورٹس کمپلیکس جاتا ہے نہیں، اسے گھر سے باہر نکلتا ہے، گلی کے اندر گندا سیوریج کا پانی کھڑا ہے، تعفن پھیل رہا ہے، بیماریاں بچوں کو لگ رہی ہیں، پہلے وہ حل کرنا ضروری ہے یا اسپورٹس کمپلیکس؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مشینری پرانی جو ہمارے پاس تھی، اگر وہ ورک ہی نہیں کر رہی تو میں پانی کہاں سے وہاں سے نکلاؤں گلیوں میں؟ میڈم یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ مشینری بھی ٹھیک کس نے جب مشینری آئے گی تو ایک دم تو مشینریاں بھی نہیں نہ آ جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جاپان سے آنی ہے، ادھر ادھر سے مشینری، اس کے سارے آرڈرز دے کے وہی بات ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو یو ہیو ٹو چینج یور سسٹم. اب آپ کو مشینری نہیں ہے، آپ کے پاس بندے نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ کام ہو رہے ہیں. یہ آپ کی بڑی اپروچ اچھی ہے کہ آج آپ نے مجھے بھی بلایا اور آپ باقی ایم پی ایس کو بھی بلا رہے ہیں، اپنے بہت سارے جو آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو آپ بلاتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تبدیلی کی طرف قدم ہے. پہلے اس طرح سے سوال نہیں ہوتے تھے، پہلے آپ لوگوں کی بھی نظر ادھر نہیں ہوتی تھی. اب جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں، اور آپ جب اس چیزوں پہ انفلوئنس کریں گے، جب آپ مجھے آج بیٹھے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ ایک اور پریشر میرے اوپر بڑھے گا کہ آئی ہیو ٹو ڈو ورک فار مائی پیپل. تو اس کے لیے آئی ول گو ٹو اسمبلی ود نیو اسپرٹس. تو اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ اسی طرح لگے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری جو ہے قوم، پورا پاکستان انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرے گا. دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ کی سوچ، میری سوچ، بلال کی سوچ، یہ جب تینوں اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتری کی طرف چلیں گے. کل ہم نے جو پروجیکٹ کیا ہے آپ اس کو ایڈمائر کریں کہ دیکھیں آج تک علائشوں کے لیے کبھی نہیں سوچا گیا. ویسٹ مینجمنٹ والوں کو میں ابھی کاشف صاحب کو مطلب خراج تحسین پیش کروں گی ود مائی ڈی سی اور کمشنر کہ انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا. یہ بھی ایک قدم ہے. دیکھیں جیسے ہماری جو ہے کووڈ-19 میں ہمیں شروع میں سب کچھ آبزرو کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوئی. 3-4 مہینے کے بعد ہم نے جا کے وہ ماسک اور وہ جو ہینڈ گلوز وغیرہ اور وہ پریکاشنری میئرز ہم نے آبزرو کیے. اسی طرح اب پہلا قدم ہے کہ آپ کو کل بیگز دیے گئے ہیں. وہ بیگز جو ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے پراپرلی. اور میں نے اپنی کالونی میں وابڈا سٹی میں جا کے کوشش کی ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس بھی دوں اور میں لوگوں تک پہنچاؤں بھی. تو اس کے ساتھ یہ تو کم از کم ہوگا نا کہ عید پہ جو تعفن ہوتا تھا. اچھا میڈم کچھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں، میں کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے میں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پوائنٹس جہاں سے وہ بیگز کو کلیکٹ کر سکتے ہوں جس میں علائشیں وغیرہ ڈال کے ڈسکارڈ کرنا ہو. جی میں بتا رہی ہوں کہ یہ مختلف چوک کے اندر انہوں نے یہ سارے جو ہیں بنا دیے ہیں سینٹرز. اور اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ اپنی عوام کو بتاتی جاؤں کہ 1139 کے اوپر وہ نمبر فون کریں تو ان کی 1133 پہ جی 39 پہ وہ جو ہے ان کی علائشیں یا ان کے ارد گرد جو مسئلے پیدا ہوں گے قربانی کے بعد وہ وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے ہوپ فلی. اس کے بعد پچھلی دفعہ میں خود گئی تھی اور وہ جو آپ کا ہے دھوبی گھاٹ روڈ مسلم اسکول کے سامنے وہاں بڑا تعفن تھا، بہت زیادہ تعفن تھا اور علائشیں پھینک دی گئی تھی. ابھی میں نے کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسی کے حوالے سے عید الاضحیٰ کے وہ میں پہلے ان کو بتا کے آئی ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں لوگ رہتے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، اور اس کا تعفن پورے شہر میں پھیلتا ہے. تو کائنڈلی اس کو آپ پہلے سے نوٹس میں کریں. دیکھیں چیزوں کو کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے. ہم لوگ پلاننگ اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے اوپر بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا اب چھتری لیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. فور کاسٹ موجود ہے، ہم سب مطلب آپ کل انسپیکشن ٹیم کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ. اور عید کے دن جتنی بھی علائشیں وغیرہ آپ نے ان سے انسپیکشن کرنی ہے اور پورے شہر کے اندر ان سے راؤنڈ بھی کروانا ہے آپ نے تاکہ کسی قسم کا تعفن نہ پڑے. آپ بے فکر ہو جائیں گے. اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آئے یو کین کال می اور آپ کو میں اویلیبل ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو رول ہے آپ بھی ادا کریں گے، میں بھی کروں گی اور باقی میرے شہری بھی. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اپنے شہریوں کو بھی یہ سلام پیش کروں گی کہ انہوں نے کل خود کوشش کی
کہ ہم وہ بیگز جو ہیں لیں ان سے. جب وہ بیگز لیں گے ظاہر ہے وہ یوز بھی کریں گے. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ پر امید رہیں. 2 سال ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا 3 سال کے بعد پھر اگلی حکومت میں بھی آئیں گے تو جب بہتری. لیکن اگلی حکومت میں میڈم تب آئیں گے جب آپ کوئی بہتر کام کریں گے. 2 سال آپ نے یوٹیلائز کر لیے, 3 رہ گئے. اگر اس میں بھی آپ نے ترقیاتی کام نہ کیے, یقین جانیے بڑی امیدوں کے ساتھ لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں اور پھر دوبارہ جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ آپ کو بھی یہ سوال یہاں آپ کو پتہ ہے 10 سال 30 سال لوگوں نے کچھ نہیں کیا پھر بھی ووٹ مانگنے جاتے. تو اس کا مطلب یہ آپ فکر نہیں کریں ہم انشاءاللہ تعالی بہترین کارکردگی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ لوگوں سے ووٹ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لوگ ہمیں خود ووٹ دیں گے. دیکھیں بات سنیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے الیکشنز میں بھی کیا ہو رہا ہے, آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تب جا لوگ آپ کے وہ جو ہے نا ووٹس دیکھتے ہیں. ہم نے سسٹم وہ بھی بدلنا ہے. ہمیں سچ مچ میں گھر گھر جا کے فیس ٹو فیس بات کر کے پھر ووٹ مانگنے چاہیے اور لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے جو اس پرانے نمائندے نے وہاں کام کیا ہے یا نہیں کیا. یہ دونوں طرف سے وائس ورسا چلتے ہیں. ہماری عوام بھی جو ہے اس وقت سوچتی نہیں ہے. سم ٹائم ان سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم ہمارے ریپرزینٹیٹیو بھی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں ہم نے اور آپ نے مل کے کرنی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. آپ کی فکر مندی جو ہے نا اس کو میں ختم کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو حوصلہ دیتی ہوں کہ زندگی میں مسلسل جد و جہد جو ہے وہ ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے, ہماری سوچ ہونی چاہیے. جو آپ کی سوچ ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے جائیں گے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمیں اپنے قرآنی جو کتابیں ہیں, ہمارا قرآن مجید ہے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق پہ ہمیں ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی. دیکھیں ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ, ہم وہ ساری چیزیں جو ہماری اسلامک اقدار تھیں ہم ان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوارنٹین کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم نے دوبارہ اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نہیں دیتا سڈنلی ہم خدا نخواستہ کلیپس کر جاتے ہیں پھر تو ہمیں معافی بھی نہیں ملے گی. تو خدا کے لیے میں بھی خود بھی آپ سب بھی مل کے خدا سے معافی مانگے, شکرانہ ادا کریں اور خدا کی قسم میں یہ آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی, اپنی بیوروکریٹس کو بھی, اپنے آفیسرز کو بھی, کہ خدا کو حاضر ناظر کر کے معافی مانگیں اور آج سے وعدہ کریں کہ ہم نہایت ایمانداری, دیانتداری اور اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی طاقت دنیا کی ہمیں سرنگو کر سکے. بالکل جی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کے آج شو کے اندر آنے کا اور بڑی زبردست آپ کے ساتھ گفتگو رہی. بلال ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ شو کے اندر آنے کا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہ مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام صلی
علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت آواز، اور یقین جانیے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ روح کو تسکین پہنچ رہی ہے، کانوں میں رس گھولا جا رہا ہے، اور پاک کلام جو ہے جب زبردست آواز میں سنا جاتا ہے تو روح کو تو تسکین پہنچتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے انسان کسی اور ہی دنیا میں بیٹھا ہے، اور ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، اس سکون کے ساتھ ہی آپ دنیا کی ٹینشنیں بھول جاتے ہیں، دنیا کی فکر بھول جاتے ہیں، ہر غم دنیا کا بھول جاتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا جب نام آتا ہے تو یہ نام سننے کے بعد انسان جو ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے، اصل دنیا تو یہ ہے جہاں پہ ہم نے جا کے آخرت میں رہنا ہے۔ تو بڑے ہی زبردست ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آج ناظرین موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان علماء کونسل کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جن کی ہم پیاری سی مدھم سی خوبصورت سی آواز سن رہے تھے جناب ڈاکٹر پیر ضیاء احمد شاہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہاشمی صاحب، پہلے آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گا، کل عید ہوگی، حج جو ہے دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس دفعہ لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ اس طرح سے لوگ نہیں حج کرنے جا پائے، لوگوں کے اندر غم بھی موجود تھا، بہت زیادہ رنجیدہ بھی تھے کہ کاش ہم اگر یہ بیماری نہ ہوتی، یہ پابندیاں نہ ہوتی تو اس دفعہ جو بڑی عید تھی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں انہوں نے گزارنی تھی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون حج ہے، اور حج اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنے کا نام ہے، اور مخصوص ایام میں ذوالحج کے مہینہ میں یہ ارادہ کیا جاتا ہے، نیت باندھی جاتی ہے، وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیونکہ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں، تو میں ان سے ابتدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے ارادے پر ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ انما الاعمال بالنیات، بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسان جیسے ہی ان کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا یا جنہوں نے جانے کا ارادہ کیا یا اس سال وہ حج کرنے کے خواہشمند تھے تو وہ اس سے پریشان نہ ہوں کہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جزائے خیر کے طالب جو بھی بن جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزائے خیر عطا فرماتا ہے، تو ان کا نیت کر لینا ان کو جزا کے مل جانے کا سبب بنے گا۔ جزا تو مل جاتی ہے جناب، لیکن ایک جو روح پرور منظر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے گنبد خضرا پہ جب نظر پڑتی ہے، انسان کے گھٹنوں سے جان نکل جاتی ہے، زمین پہ گر جاتا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جناب میرے آگے روضہ مبارک جو ہے وہ موجود ہے۔ مطلب وہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، آنکھ اشکبار ہوتی ہے، دل ہلکا ہوتا ہے، روح جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کے جسم میں، آپ دنیا ہی اور میں ہوتے ہیں۔ جی یقیناً میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ تو میں نے ان کے وہ جو طبیعت کے اندر غم تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا کہ ثواب ضرور ملے گا، وگرنہ وہاں کی فضاؤں میں جانا، وہاں ٹھہرنا، وہاں سانس لینا، وہاں ذکر اذکار کرنا، آپ دیکھیے نا جی وہیں پہنچ کے اگر ایک نماز کا 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو وہاں کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً حج کے جو ایام ہیں یہ مومن کے لیے بڑی ہی فضیلت والے ہیں، اور آج کا دن ہمارے پاس کیونکہ یہ عرفہ کا دن بن رہا ہے اور 9 ذی الحج ہے، تو آج کے دن کثرت کے ساتھ استغفار، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں شیطان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، ضعیف اور ناتواں محسوس کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شیطان کے اپنے آپ کو ضعیف و ناتواں محسوس کرنے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں اور بخششیں اس دن نازل ہوتی ہیں کہ شیطان نا امید ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بخش نہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کا دن کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کا دن ہے، اور ہمارے لیے خوش بختی یہ ہے کہ ہمیں یہ دن جمعۃ المبارک کے دن ملا ہے، اور جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں میں سے فضیلت والا دن ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں اور اس دن کی برکتوں کو بھی سمیٹیں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بے شک جی، کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پہ بھی کرے۔ تو ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا احکامات ہیں دین کی روشنی کے حوالے سے کہ جب حج پہ جانا ہو اس سے پہلے نیت کس طرح سے کرنی چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے، حج پہ جانے سے پہلے پریپریشن اپنی کس طرح سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ حج ایک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر جو اس سال حج پر نہیں بھی جا سکے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے، بلکہ جو غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، استطاعت ہی نہیں ہے ان کے پاس جانے کی، تو یہ قربانی جو ہے یہ مناسک حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے عید الاضحیٰ کا تحفہ دے کر، تاکہ جو مکے اور مدینے نہیں آ سکتے وہ قربانی کا فریضہ ادا کر کے ان مناسک حج کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کو بھی وہی اجر و ثواب مل جائے۔ اور نیت حج کی جو کرتے ہیں وہ جب انما الاعمال بالنیات، ہمارا اسلام جو ہے وہ سارا دار و مدار نیت پر ہے کہ آپ جس چیز کی بھی نیت کریں گے، وہ حج کا ارادہ کریں گے، حج کے لیے آپ تیاری کریں گے، اس کے پیسے جمع کریں گے، اس کے لیے آپ احرام خریدیں گے، وہ آپ کی نیتوں میں ہی شامل ہے۔ اور پھر آپ جب سفر کرتے ہیں تو سفر بھی ایک نیت ہے، وہ آپ جب پہنچتے ہیں اللہ کے گھر پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس نظر پڑنے کی برکت سے ہی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب پھر آپ روضہ رسول گنبد خضرا کے سائے میں جا کر درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا امتی آ گیا ہے، تو پھر شفاعت بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے سفارش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لازمی فرمائیں گے جو روضہ رسول پر گنبد خضرا کے سامنے درود و سلام کے جا کے پھول کی جھڑیاں بکھیرتا ہے۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں پہ بھی جائز ہے حج، پیسے ان کے پاس ہیں، موجود ہیں، ارد گرد کے لوگ بہت غریب ہیں
उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनकी मदद करने की बजाय हज पे जो लोग चले जाते हैं, इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है, ये भी बताइए। इसमें देखिए कि हमारे इस्लाम के अंदर हज जो इस्तिताअत रखता हो ना जी, अगर उसने पहले हज नहीं किया, हज उस पर फर्ज है, वो हज फर्ज जरूरी है, ये और जो याद साथ रखिए। साथ बात उसके बाद जो नफली हज है, वो नफली हज जायज नहीं है उसके लिए। जो हर साल यानी कोई जुमा पढ़ने चले जाते हैं जिसके पास पैसे हैं, वो हर साल हज पे चले जाते हैं। हज एक बार फर्ज है, दोबारा जो नफली है हज करते हैं, वो उसका नफली की बजाय ज्यादा जरूरी है कि इलाके के अंदर गरीब, गुरबा, यतीम, मस्कीन जो रहते हैं उनकी मदद करे। वो हज से भी फिर ज्यादा सवाब है, हज से ज्यादा अफजल है, अफजल है वो। क्योंकि गरीब के पेट में खाना गरीब- जाएगा, उससे जो तस्कीन उसे पहुंचेगी, यकीन जानिए मेरा मौला जो है उससे बड़ा खुश होगा, राजी होगा, क्योंकि गरीब की इमदाद आपको करनी चाहिए। आप खुद पे तो दस्तरखान पे 7 तरह के खाने खाएं और साथ वाले घर में लोग फाके काट रहे हों, ये इंसानियत नहीं है। देखो जी, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो अम्मा साइला फला तनहर, मेरे महबूब अगर साइल भी तुम्हारे पास आ जाए तो उसको झिड़कना नहीं, यानी उस पर दस्ते शफकत रखना है। और जो आपके पास मौजूद है, हैसियत है आपकी, उसको जरूर दें, उसकी मदद करें, गरीबों की मदद करें। और ये इंसानियत की खिदमत ही दरअसल हमारे इस्लाम ने दुनिया और आखिरत की आफियत का ये सबसे बड़ा सबब है। अच्छा मंद साहब, आप क्या कहेंगे ज़िया अहमद साहब के ख़ास तौर पे जब जुम्मा के दिन जैसे आप बता रहे थे कि ये फजीलत मिली है, हज हो रहा है और बहुत सारे लोग होंगे जो कि कुर्बानी भी करेंगे कल। कुर्बानी के हवाले से मैं यहाँ पे ये गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा कि इस दफ़ा बहुत सारे लोग थे जो कि बेरोज़गार कोविड की वजह से हो चुके थे और घरों के अंदर आम हालात में भी वो ईद के ऊपर नए कपड़े नहीं ले पाते थे क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उनको खरीदनी होती थी और इस दफ़ा तो वो भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। तो हमें इर्द गिर्द का अपने किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, गरीब लोगों की इमदाद कैसे करनी चाहिए, इस ईद पे भाईचारे का क्या हमें सबक जो है वो देना चाहिए। अच्छा देखिए जी, हमारे पास दीन इस्लाम के सीरत तैयबा की रोशनी में बहुत से असबाक मौजूद हैं कि जिनको हम अपना के इन तमाम चीज़ों में दोस्तों और रिश्तेदारों, हमसायों, महल्लेदारों और अपने मुआशरे के तमाम लोगों की खुशियों को दुबाला कर सकते हैं। यहाँ मैं दो चीज़ें अलग अलग से अर्ज़ करूँगा। एक तो पहली चीज़ ये है कि नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ हो जाता है साहिब इस्तिताअत पर, ज़कात जो है साहिब नसाब जो हो जाए उस पर साल के बाद फ़र्ज़ हो जाती है। अल्लाह ताला ने मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अलग से पैराए रखे हैं कि तुम मालदार हो, अपने माल में से तुम खर्च करो जो तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से ज़कात की सूरत में लाजम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही फितराना होता है कि फ़ितरा तुम अदा करो, ये भी गुरबा ही को देना होता है। और बेने ही इसी तरह अगर उसके पास माल मौजूद है और उसने अपने फ़राइज़ और वाजिबात को अदा कर दिया है तो उसके बाद भी इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई कि तुम किसी और की मदद नहीं कर सकते हो, बल्कि यहाँ तक फरमा दिया कि फ़राइज़ की अदायगी के बाद जब कोई शख्स नफली तौर पर कोई काम करता है, नफली इबादात करता है, तो यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके ज़रिए रब फरमाता है कि वो बंदा मेरे करीब होता है और इतना करीब होता है हत्ता अहबब्तुहु कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। तो ये हासिल उस वक़्त होगा जब इंसान अपने फ़राइज़ अदा करने के बाद और ज़्यादा नेकी की तरफ अपने आप को माइल कर ले और वो नेकी में लग जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे मतलब हैं। जैसा ब्रेक का वक्त हो गया है, इसी खूबसूरत गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनसे हो रही थी। तो ज़िया साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि ख़ास तौर पे 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा है, यौम अरफा का अगर रखा जाए तो आपके 1 साल के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, हम जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें कि दीन इस्लाम ने ये किया कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक पूरा क्राइटेरिया दे दिया। आप देखिए कि कुर्बानी एक शख्स करता है लेकिन उसके गोश्त के तकसीम का बड़ा खूबसूरत तरीका बताया कि आप उसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा खुद अपने बच्चों को खिलाइए, ये भी सदका है और आपको सवाब होगा। उसका एक हिस्सा अपने अज़्ज़ो अक़रबा में तकसीम कीजिए क्योंकि वो भी इसके हकदार हैं, और एक हिस्सा गुरबा में तकसीम कर दीजिए। तो ईद का मौका है जहाँ पे आप अपनी खुशियाँ मनाने जा रहे हैं,
تو آپ اس کو اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنی خوشیوں کا غربا کے ساتھ منائیں، اپنی خوشیوں کا ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ منائیں، اور ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائیں. میں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھا بھی سکتا ہوں اور کہہ بھی سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی ان خوشیوں کے موقع پر غربا کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ دین کے اندر کوئی پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے کہ آپ زرق برق لباس پہنیں اور بہترین لباس پہنیں، لیکن آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اس وجہ سے اس کا بچہ گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس نے اپنے بدن کے اوپر کپڑا نہیں پہنا ہوا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے زیب و زینت ضرور اپنائیں، خوبصورت لباس پہنیں، لیکن ساتھ اس کے اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں، اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا کریں. اور دوسرا جو آپ کویسچن کر رہے تھے کہ آج کے دن کے حوالہ سے، آج کے دن کے حوالہ سے روزہ کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان ایام میں رات کے وقت 2 نفل ادا کرتا ہے اور دن کے وقت روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روزہ کے بدلے میں پورے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آج کے دن کثرت کے ساتھ استغفار کرنا موقع ہوتے ہیں. بعض اوقات دین اسلام نے یہ کیا کہ ہمیں بعض اوقات پورا مہینہ بتایا فضیلت والا ہے، بعض اوقات مہینے کے کچھ حصے بتائے فضیلت والے ہیں، بعض اوقات کچھ ایام کی فضیلت کو بتایا. تو آج کا دن قبولیت کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت زیادہ، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کی دعا رد ہی نہیں ہوگی. تو آج کے دن، عرفہ کے دن، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا مانگیں. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سارا سال اگر اولاد مانگنے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آج کے دن مانگیں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے، وہ رزق عطا فرمائے گا. آپ بخشش کے طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور آج دعائیں گڑ گڑا کے مانگیں. اور ہمارے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہمیں میسر آیا ہے. جمعہ کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ گریہ زاری کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آج کا دن، عرفہ کا دن، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ ایسا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آئے کہ نہ آئے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری اور توبہ استغفار کرنا چاہیے. توبہ استغفار کرنا چاہیے. علامہ طاہر الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے، عید کے دن پہ جب قربانی کر لی جاتی ہے، کھالیں بہت ساری لینے کے لیے مدرسے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ کھالیں فلاں مدرسے کو دی جائیں، فلاں کو دی جائیں. بہت سارے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں، بہت سارے سرٹیفائیڈ نہیں ہوتے. اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کیجیے گا کہ جو سرٹیفائیڈ مدرسہ ہیں ان کو دینی چاہیے یا پھر جو سرٹیفائیڈ نہیں ہیں، کون صحیح مدرسہ ہے، کون سا صحیح مدرسہ نہیں ہے، کون لینے کا مستحق ہے، کون لینے کا نہیں مستحق، اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. اس میں یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ جو مسکین ہیں اور غریب رشتہ دار ہیں، قیدی ہیں، یہ ان سب کو آپ کھالے دے سکتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ مسکینوں پر، یتیموں پر. تو مدارس جہاں پر طلباء پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر وہ مسکین ہوتے ہیں، اکثر وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان مدارس کو جہاں پر طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پیچھے حالات بڑے کمزور ہیں، ان کے والد مزدوریاں کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو وہ بچے یہ مدارس میں پڑھتے ہیں. تو ان مدارس کے بچوں کو افضل ہے یہ کھال وغیرہ دینا، تاکہ وہ بچے تعلیم حاصل کریں اور جو وہ احساس کمتری کا شکار ہیں وہ وہاں سے نکلیں اور علم حاصل کر کے ایک دنیا کے اندر وہ دین کو پھیلائیں اور دنیاوی تعلیم کو پھیلائیں. وہ ذریعہ بنے ہمارے معاشرے کا، ہمارے مستقبل کا. وہ ایک بچے ہیں دین کے لیے. تو لہٰذا یہ جو کھال ہے اس کو مدارس کو بھی لگتی ہے، یتیم کو بھی لگتی ہے، مسکین کو بھی لگتی ہے. ہاں، جو اگر اجرت کے طور پر کسائی کو دیتا ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں، یہ بات کہ جو بیچ دی جاتی جو بیچ دیتے ہیں کہ چلو جی اس نے ہمارا جانور حلال کیا ہے تو لہذا اس کو کھال دے دی، وہ جائز نہیں. مطلب اجرت نہیں کٹوانی چاہیے، نہیں، بلکہ اس کھال کی جو قیمت ہے
वो फिर उसको या मदरसे में देनी पड़ेगी या किसी गरीब को लिबास बना कर देना पड़ेगा या किसी मस्कीन को देगी या किसी गरीब या किसी मरीज को वो अदा करेगा। बिल्कुल फिर उसकी बिल्कुल ठीक कुर्बानी है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, मैं 2 साल की बच्ची के नाम पर कुर्बानी दी जा सकती है? माजर चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाई। किस चीज की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? एक बच्ची की उम्र 2 साल है, उसके नाम पर कुर्बानी की जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपके कॉल करने का। आप ही के सवाल का जवाब मैं लेता हूं। ताज साहब, उनका कहना था कि 2 साल का बच्चा है, उस बच्चे के नाम पे कुर्बानी देना जायज है? बात यह है कि बच्चे के जो वारिस होते हैं ना जी, वो जो एक कुर्बानी है वो पूरे घर की तरफ से अदायगी हो जाती है, उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। क्योंकि बच्चे यानी एक कुर्बानी अगर आप कर रहे हैं बकरे की तो वो पूरे घर की पूरे होगी? घर के वो बच्चे भी शामिल है, उसमें बीवी भी शामिल है। अगर बीवी साहिब निसाब नहीं है तब, और वो बच्चे तो साहिब निसाब नहीं है, बच्चे तो अभी कमा रहे हैं, वो तो कमा भी नहीं रहे, अभी तो वो वालिद के कफालत में है। तो लिहाजा जो बच्चे कफालत में है, जो वालिद की कुर्बानी दे रहा है, वो बच्चों की ही तरफ से हो। जिया साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी वाजिब किस पर होती है। कुर्बानी के वजूब के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। साहिब निसाब कौन बनता है और कब बनता है? फैमिली के जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे जो सरबराह है वो साहिब निसाब बनेगा और वो कुर्बानी कर लेगा। जो मेरे भाई ने मसला पूछा है वो ये है कि क्या बच्चे की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। यहाँ बात वजूब की नहीं है, यहाँ ये है कि कुर्बानी तो हो सकती है। अगर कोई अपने बच्चे की तरफ से जिस पर वाजिब है वो अपनी कुर्बानी का जानवर ले लिया और उसके बाद वो अपने अहले खाना में से हर एक के नाम की कुर्बानी करना चाहे तो हर एक की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, बच्चे की तरफ से भी हो सकती है। बल्कि यहाँ तक कि अगर आप अपने वाजिब को अदा कर लेते हैं और उसके बाद आपके वालिदैन में से माँ बाप से कोई इस दुनिया से पर्दा कर गया है तो आप उसके नाम की भी कुर्बानी कर सकते हैं। जिस तरह के रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका मामूल हुआ करता था कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपने नाम की और एक उम्मत के नाम की फरमाया करते थे। और जाते हुए हजरत अलीउल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप वसीयत फरमा कर गए थे, प्यारे अली मेरे इस मामूल को तूने जारी रखना है कि अपनी तरफ से भी कुर्बानी करनी है मेरी और मेरी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करना है। तो हमारे नबी करीम उम्मत को वहां पे भी नहीं भेजे भूले। तो हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से और क्या सवाल है आप? हारूनाबाद से कर रहा हूँ सर। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी सर, आवाज नहीं आ रही जी। मैंने कहा गिलानी साहब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सैयद मोहम्मद खालिद गिलानी हारूनाबाद से कर रहा हूँ सर। जी जी सर ये पूछ रहा था कि मैंने बकरा लिया था, वो गुम हो गया है, वो या चोरी हो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं, तलाश जारी है। तो अगर वो मतलब मिल जाए तो फिर तो कुर्बानी करनी है, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या उसका करना जरूरी है मेरे लिए या अब क्या उसका हल है? जी खालिद गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ा अहम जो टॉपिक है, इनका कहना है कि मैंने नियत से तो कुर्बानी की बकरा लिया था लेकिन वो गुम गया है, अगर दोबारा मिल जाता है कुर्बानी तो कर ली जाएगी, अगर नहीं मिलता तो उसका सवाब मिलेगा। लेकिन इसका जवाब लूंगा जनाब आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, उनकी जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि बकरा था उनका लेकिन वो गुम हो गया, कुर्बानी की नीयत से लेके आए थे लेकिन अगर बकरा उनका कह रहे थे कि ना मिला तो क्या उनको इस चीज का सवाब कुर्बानी का मिल पाएगा कि नहीं? ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़िया साहब क्या कहेंगे इस सवाल से? जी, यहाँ पे जो शाह साहब ने सवाल पूछा है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि वो बकरा खरीदने वाला क्या ऐसा शख्स था कि जिस पर कुर्बानी करना वाजिब थी या ऐसा शख्स था जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं थी लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से ख़रीद लिया था। दोनों के लिए अलग अलग से इसके हल मौजूद हैं। अगर तो ऐसा शख्स है जो साहिब निसाब है और उसने वो बकरा ख़रीदा है और वो गुम हो गया है तो उसके लिए लाजम है कि वो एक और बकरा ख़रीदे और अपने उस वजूब की अदायगी करे जो अल्लाह ताला ने उस पर कुर्बानी को वाजिब किया है। यानी अमीर आदमी का ख़रीदा हुआ जानवर अगर गुम हो जाए तो उस पर लाजम है कि वो दोबारा से जानवर ख़रीदे अगर इस्तात रखता हो। जी। और दूसरा ऐसा शख्स
जो गरीब है अगर उसने वो जानवर खरीदा था और वो उससे गुम हो गया है तो उसके जिम्मा लाजम नहीं है कि वो कोई और जानवर खरीदे। लेकिन इसकी एक दूसरी सूरत है कि अगर गरीब आदमी ने एक और जानवर खरीद लिया कि वो जी मैंने पहले कुर्बानी के लिए खरीदा था और पहला भी मिल गया, तो वो दोनों जानवरों की कुर्बानी करेगा। और अगर अमीर आदमी है, साहिब इस्तात है, उसका जानवर मिल गया तो फिर वो उसने जो नया खरीदा है या पहले वाला है उनमें से एक की कुर्बानी करेगा। उस पर कुर्बानी वाजिब थी, वो अपने वजूब को अदा करेगा। और ये जो साहिब इस्तात नहीं था, इसने अपने जिम्मे खुद लिया है, अपने ऊपर खुद उसको वाजिब किया, इसलिए हमारे दोनों साथ एक जानवरों और को कॉलर भी कुर्बान मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जंग से कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि जो जानवर कुर्बान किया जाता है क्या ईद पढ़ के करना चाहिए या ईद पढ़ने से पहले भी हो सकता है, और हुजूर पाक ने अपनी हयात में इसका क्या तरीका अख्तियार किया, इस पे तफसीलन हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके कॉल करने का। लामा तारुल हसन साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसके हवाले से ये है कि ईद की नमाज जो है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वनहर, पहले नमाज अदा करें, उसके बाद कुर्बानी का हुक्म है। पहले नमाज की अदायगी होगी, अदायगी के बाद कुर्बानी जायज़ होगी। और फिर साहब आप क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो पूछ रहे थे कि उनका क्या मामूल था, किस तरह से वो जी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया कि नमाज ईद अदा करें और नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी करें। अगर किसी ने उससे पहले ईद की नमाज अदा करने से पहले की तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात साथ अपने मोहतरम भाई को बता दूं कि ये हुक्म शहर के लिए है जहाँ पे ईद की नमाज वाजिब होती है। अब क्योंकि अमूमी तौर पर गांव में भी ईद पढ़ते हैं, शहर में भी ईद पढ़ते हैं, ईद अदा करने में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो वाजिब ही की नीयत से अदा करते हैं। लेकिन ये एक शरई और फ़िकी मसला है कि ईद का वजूब जिस तरह जुमा का वजूब शहर में होता है, इसी तरह ईद भी शहर के अंदर वाजिब होती है। अगर शहर का रहने वाला है तो फिर वो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो गांव का रहने वाला है, अगर उसने तलुए आफ्ताब के बाद भी कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं साथ ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ क्योंकि नमाज ईद के मुख्तलिफ औकात होते हैं, तलुए आफ्ताब हुआ इशराक के वक़्त में, किसी ने फ़ौरन नमाज अदा कर ली, किसी ने आधा घंटा बाद, किसी ने 2 घंटे बाद। तो अगर शहर के अंदर हैं तो जो पहली ईद की नमाज हो जाए पूरे शहर में, जो पहली ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद जो चाहे कुर्बानी करना चाहे वो कुर्बानी कर सकता है। यानी यहाँ हम मोहल्ले की सतह पे नहीं देखेंगे कि हमारी मस्जिद में अगर नमाज ईद होगी तो फिर कुर्बानी कर सकेंगे। लेकिन बात तो नीयत की होती है ना जनाब, सबसे अहम चीज नीयत होती है। नहीं चीजें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मजीद उनका भी सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि आज हमसे सवाल करना चाह रहे हैं। उन तमाम लोगों के सवाल आपके आगे रखेंगे ताकि आप उनके जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मोहम्मद इकबाल अंजुम बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं काश साहब? ईद साहब, हाशमी साहब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर, एक बैल है, बच्चा है, उसको कुर्बानी के लिए 7 आदमी जरूरी है या 4 आदमी भी मिल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हाशमी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? वो पूछ रहे हैं कि एक जानवर में 7 हिस्से हैं, 7 अंग हैं, तो क्या 4 भी खरीद सकते हैं उसे कि नहीं? जी खरीदने में तो उसमें 50 लोग भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक जानवर को खरीदने में, लेकिन उसकी कुर्बानी करनी किस किस के नाम की है उसका तयन साथ ही है। यानी मैं भी खरीद के आपको दे सकता हूं, आप मुझे खरीद के दे सकते हैं, सारी फैमिली मिलकर एक जानवर को खरीद सकती है। उसके हिस्सों का तयन करना जरूरी है कि कितने लोगों के नाम की कुर्बानी हो सकती है। तो एक जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। और जहां उन्होंने बात की 4 की, तो 4 लोग अगर उसको खरीदें और उसमें कुर्बानी का तयन करें तो वो तयन इस तरह से होगा कि
ایک کے حصہ میں ایک، دوسرے کے حصہ میں دو، تیسرے کے حصہ میں تین، اور باقی 4 حصے رہ گئے ہیں وہ ایک کی طرف سے ہوں گے۔ یعنی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ 4 جو ہیں وہ کہیں کہ یہ جانور کی سارے حصے جو ہیں ہم میں برابر برابر ہیں، تو وہ برابر برابر نہیں ہو سکتے، وہ تو 8 حصے بنیں گے۔ جیسے ہی ایک حصے سے کم یا زیادہ ہوگا تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ مسئلہ یہ ہمارے ہے۔ ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی ماجد بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی ماجد صاحب پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا ہے کہ وبا کی موجودگی میں قربانی کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ماجد صاحب۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے کہ ان کا کہنا ہے کہ وبا کی صورت میں قربانی کے لیے شرعی احکامات کیا؟ دیکھیے اس میں شریعت وہی کے احکامات وہی ہیں جو پچھلے سال احکامات تھے، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے احکامات دیے۔ وبا تو ایک بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر آئی ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے اور اس نے کرنی ہے، تو بیماری کے آنے کی وجہ سے اس کا نصاب کم تو نہیں ہو گیا نا، اس کی آمدن کم تو نہیں ہوئی، تو لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس پر میں ضرور یہ کہوں گا تمام عوام الناس سے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام جو پاکستانی شہری ہیں، کہ یہ الطہور شطر الایمان، ایک صفائی نصف ایمان ہے۔ اس پر ضرور یہ خیال کیجئے گا، کیونکہ کرونا سے محفوظ ہے تو زندگی محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے تو پاکستان محفوظ ہے۔ بالکل تو احتیاطی تدابیر کریں، اپنے بچوں کو بھی گندگی سے دور رکھیں، ہاتھوں کی صفائی کو رکھیں اور گھر کو صاف رکھیں، اور جانور کی گندگی کو جتنی جلدی ہو سکے صاف کریں، آلودگی سے ماحول کو پاک رکھیں، تاکہ اس وبا سے ہم جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اور ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ منڈی سے جب ہم کوئی بکرا لے کے آتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کی جائے پہلے اچھے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ اسے ہاتھ لگاتے ہیں، دستانے پہننے چاہیے، تو دستانے پہننے چاہیے۔ جب اسے اچھے سے صاف وغیرہ کر لیں دن آپ اس کو اپنے گھر کے اندر لے کے جائیں، تاکہ بچے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بڑے بھی موجود ہوتے ہیں جو بکرے کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، تو اس سے بیماری نہ پھیلے۔ گھر میں نہ رکھیں، باہر کہیں باندھیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں رمی صاحب بات کر رہا ہوں تو بٹیشن۔ سر میں نے پوچھنا تھا علامہ صاحب سے کہ جو لوگ رات میں قربانی کرتے ہیں، رات میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کا ثواب کم ہے یا ہوتی نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ رات میں قربانی کرتے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد؟ جی جی جی، جن کو دن میں رات صحیح نہیں ملتا، پہلے دن یا دوسرے دن جو رات میں قربانی کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پہلے دن اگر ٹائم نہیں ملا، دوسرے یا تیسرے دن رات میں قربانی جو لوگ کرتے ہیں، اس سے ان کا کہنا ہے کہ ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آ جاتی؟ اس ثواب میں تو افضل ترین تو 10 ذی الحج کا دن ہے، یہ بہت افضل ترین دن ہے، اس میں زیادہ اہمیت ہے۔ تو لیکن ثواب میں تو اللہ تعالیٰ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو خون بہا ہے، تو جب یہ خون جانور کا چاہے پہلے دن بہے، چاہے دوسرے دن بہے، چاہے تیسرے دن بہے، تو یہ تو حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل یہ 10 اور 11 12 جو یہ ہمارے عید کے دن ہے، سب سے محبوب ترین عمل یہی ہے کہ جو خون بہایا جائے۔ تو جب یہ خون ابھی زمین پر نہیں گرتا تو اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے مندی صاحب اس حوالے؟ جی اس میں ایک تو میں اپنے بھائی کی رہنمائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کے شب و روز ہیں، یعنی 10 ذی الحج کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے نماز مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر دن کے وقت میں آپ قربانی نہیں کر پائے تو رات کے وقت آسانی سے کر سکتے ہیں، تو دین متین اس قربانی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ضرور ملے گی۔ جس طرح علامہ بہت سارے لوگ قربانی جو قصائی ہوتے ہیں ان کو نہ ملنے کی وجہ سے، وقت لیٹ ملنے کی وجہ سے، کوئی سا سبب اگر بغیر سبب کے بھی اگر کوئی کرنا چاہے رات کے وقت میں، اس کے لیے اپنے لیے آسانی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ فضیلت کے اعتبار سے تیسرے دن سے دوسرا دن زیادہ افضل ہے، دوسرے دن سے پہلا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں سے دن زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب کے اعتبار سے
وہ ایک وجوب کی ادائیگی کہ وہ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو گناہوں کی معافی ہے اور جو اس پر اجر و ثواب ہے، کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، اور وہ خون بہنے سے انسان کے سارے گناہوں کی معافی ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں اسے مل جائیں گی۔ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا شو میں آج آنے کے لیے، علامہ صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے، بڑی مفید مشورے آپ کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ کو اور آپ کی فیملی کو، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے، اہلیان فیصل آباد کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ کل آپ سے عید شو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔